کیا آپ نے 10 کروڑ سال پرانی چیونٹی کے بارے میں سنا ہے جس کا فوسل آج سائنسدانوں نے دریافت کر لیا؟ آسٹریلیا میں مرغے نے اشتعال میں آ کر اپنی مالکن کو ٹھونگے مار مار کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوا وہ واحد پرندہ ہے جو عقاب کی پشت پر بیٹھ کر اسے تنگ کرتا ہے؟ اگر آپ ان سب معلومات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلانز ٹی وی۔ سائنسدانوں نے برما سے ملنے والے تقریباً 10 کروڑ سال قدیم شفاف عنبر کے ٹکڑے میں ایک ایسی خونخوار ہیل آنٹ کا فوسل دریافت کیا ہے جو مکمل حالت میں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس چونٹی نے اپنے جبڑوں میں لال بیگ جیسے کسی بڑے کیڑے کو بھی جکڑا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ عنبر کسی درخت یا پودے کی وہ شفاف رال ہوتی ہے جو خارج ہونے کے بعد جم جاتی ہے اور ٹھوس حالت اختیار کر لیتی ہے۔ اگر حالات سازگار رہے تو یہ شفاف رال اسی ٹھوس حالت میں کروڑوں سال تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ اگر رال بہتے دوران کوئی چھوٹا جانور یا کیڑا مکوڑا اس میں بند ہو جائے تو وہ بھی اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تاہم اس فوسل میں صرف یہی بات اہم نہیں کہ ایک چونٹی بہت واضح طور پر کیڑے کا شکار کرتے ہوئے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ ہیل آنٹ کے مختلف حصے آج کی چونٹی کی ارتقاء کو جاننے میں اور سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ہیل آنٹ کے چہرے پر ایک ایسا لمبوترا ابھار ہے جو شکار کو جکڑنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم چونٹی کا اولین نمونہ بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کروڑوں سال پہلے بھی چونٹیوں کے جبڑے اوپر نیچے حرکت کرتے تھے۔ وہ اپنے منہ سے شکار کو جکڑنے کا کام لیتی تھی۔ ہیل آنٹ کے جبڑے اوپر نیچے بھی حرکت کر سکتی ہے جبکہ جدید چونٹی کے جبڑے صرف دائیں اور بائیں حرکت کرتے ہیں۔ یہ 1959 سے 1961 کا درمیانی دور ہے۔ چین کا انقلابی رہنما ماؤ زے تنگ ملک میں نت نئے تجربات کر رہا تھا۔ ملک کی پیداوار بڑھانے کے لیے انہوں نے عجیب و غریب جنگ کا اعلان کر دی۔ یہ جنگ کسی بڑی چیز کے خلاف نہیں تھی بلکہ یہ جنگ چڑیا کے خلاف تھی۔ ماؤ زے تنگ نے سوچا کہ یہ پرندہ گندم اور چاول اور دیگر فصلوں کا بہت نقصان کرتا ہے، اس لیے اس نے کسانوں کو انعامات کی لالچ دے کر ان کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ چڑیوں کو بے دردی سے مارا گیا، ان کے گھونسلے تباہ کیے گئے، جہاں پر انڈے نظر آتے ان کو توڑ دیا جاتا۔ الغرض درختوں کی ٹہنیوں سے چڑیوں کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ لیکن اس کا نتیجہ انتہائی خوفناک نکلا۔ یہ چڑیا ٹڈی دل اور دیگر حشرات الارض کا شکار کرتی تھی۔ ان حشرات کے زندہ رہنے سے انہوں نے فصلوں پر حلہ بول دیا، فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے باعث ملک میں قحط سالی نے ڈیرے ڈال لیے۔ نتیجہ 1.5 کروڑ سے زائد لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ یہ چائنا کی تاریخ کا بدترین قحط تھا۔ سامعین محترم، ہم لوگ روزمرہ زندگی میں مرغیوں کو گھروں میں پالتے ہیں، خاص کر کے ہمارے دیہاتوں میں مرغیاں بکثرت پالی جاتی ہیں۔ مگر آسٹریلیا میں ایک مرغے نے اپنی مالکن کو قتل کر دیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جنوبی آسٹریلیا کے ایک قصبے میں 76 سالہ خاتون نے اپنے گھر کے آنگن میں مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ کچھ روز قبل جب وہ انڈے جمع کرنے کے لیے مرغیوں کے پنجرے میں پہنچی تو ان کے ایک مرغے نے اشتعال میں آ کر اپنی مالکن پر ٹھونگوں پے در پہ وار شروع کر دیے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کا کہنا تھا کہ مرغے کے مستقل حملوں نے خاتون کی ٹانگوں کو شدید زخمی کر دیا، جس کے باعث اس کی ٹانگوں سے تیزی سے خون بہنے لگا اور اسپتال پہنچنے سے قبل ہی موت واقع ہو گئی۔ ہے نا عجیب و غریب بات؟ سامعین محترم، گولڈن پلور ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی ہجرت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ہر سال امریکی ریاست الاسکا سے ہوائی کے جزیرے تک 4000 کلومیٹر کی پرواز کر کے ہجرت کرتا ہے۔ اس کی یہ پرواز 88 گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے، جس میں وہ کہیں بھی نہیں ٹھہرتا۔ راستے میں کوئی جزیرہ نہیں ہے۔ یہ پرندہ تیر بھی نہیں سکتا۔ درمیان میں کہیں بھی سستانا ناممکن ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس پرندے پر تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ اس پرندے کو یہ سفر مکمل کرنے کے لیے 88 گرام چکنائی یعنی فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں اس پرندے کے پاس پرواز کے ایندھن کے طور پر تقریباً 70 گرام چکنائی دستیاب ہوتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پرندہ 800 کلومیٹر پہلے ہی سمندر میں گر کر مر جاتا، لیکن یہ کیسے اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس کا جواب ضرور حیرانگی میں ڈالنے والا ہے۔ اصل میں یہ پرندہ گروہ کی شکل میں وی کی شیپ بنا کر پرواز کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہوا کے دباؤ کو سامنا نہیں ہوتا بنسبت اکیلے پرواز کرنے کے۔ جب کوئی چیز اکیلی پرواز کرتی ہے تو اس کو زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے، لیکن یہ جب گروہ کی شکل میں سفر کرتے ہیں تو ان کی جو پاور ہوتی ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ 23% جو انرجی ہوتی ہے وہ سیو ہو جاتی ہے، جو ان کو ہوائی کے جزیرے پر پہنچا دیتی ہے۔ 6 سے 7 گرام چکنائی ان کے پاس ریزرو فیول کی صورت میں بھی موجود ہوتی ہے،
جو ہواؤں کا رخ مخالف ہونے کی صورت میں ان کے کام آ جاتی ہے۔ اب سوچئے کہ کون خدا کے انکار کی جرات کر سکتا ہے کہ ایک پرندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کو سفر کرنے کے لیے کتنی چکنائی درکار ہے، اس کو راستہ کون بتاتا ہے، اتنے لمبے سفر کی اسے ہمت کیسے ہو جاتی ہے، اور چکنائی کے استعمال کا کیسے اندازہ ہوتا ہے، اس کو یہ کس نے بتایا کہ اگر وی شیپ میں سفر کیا جائے تو انرجی کم سرو ہوتی ہے۔ سامعین محترم، عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جس کو طاقت کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوا واحد پرندہ ہے جو عقاب کی پشت پر بیٹھ کر اسے تنگ کرتا ہے، اپنی چونچ سے اس کی گردن پر کاٹتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ عقاب اس سے لڑنے یا اس کو چت کرنے میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی اڑان اونچی سے اونچی کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اونچائی کی وجہ سے کوے کی اڑان مان پڑ جاتی ہے اور نتیجتاً وہ نیچے گر جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے کوے ہوں گے جو آپ کی پینٹ پر چونچ مارتے۔ کمال اس بات میں ہے کہ آپ اپنی اڑان اونچی کریں۔ جب اڑان اونچی ہوگی تو اڑان کے دباؤ کی وجہ سے بہت سے کوے پیچھے رہ جائیں گے۔ سامعین محترم، چین کے مشہور شہر جینان میں ایک عجیب و غریب فارم میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ لگ بھگ 1 ارب لال بیگ موجود ہیں۔ فارم ہاؤس میں تنگ راستے اور خانے بنائے گئے ہیں جہاں کروڑوں لال بیگوں کی عجیب و غریب سرسراہٹی سنی جاتی ہے۔ فرش اور دیواروں پر لاتعداد لال بیگ چپکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر نصب پائپوں کے ذریعے روزانہ 50 ٹن کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ کھانا ہوٹلوں، گھروں اور ریسٹوران کے باورچی خانوں سے جمع کیا جاتا ہے۔ فارم ہاؤس میں 60 کمرے ہیں اور ہر کمرے میں 2 کروڑ لال بیگ رہتے ہیں۔ یہ پورے فارم ہاؤس میں 1 ارب سے زائد لال بیگ رہتے ہیں۔ دوسری جانب ہوٹلوں اور دکانوں سے بچے ہوئے کھانے کی وسیع مقدار ضائع ہونے کی بجائے لال بیگوں کا کھانا بن جاتی ہے، جو واپس مرغیوں کی خوراک کا حصہ بن کر غذائی زنجیر میں شامل ہو جاتی ہے، جبکہ فارم ہاؤس میں بطخوں اور بکریوں کو بھی لال بیگ کا چارہ کھلایا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ہم نے دیمک ضرور دیکھی ہوگی جو لکڑی کے اندر لگ کر لکڑی کو اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے، لیکن اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دیمک کبھی سوتی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے اس کا ایک ہی کام ہے، اپنی کالونیاں بنانا اور ان کو پھیلاتے رہنا۔ جس لکڑی میں دیمک لگ جائے بظاہر اوپر سے وہ ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن اندر سے کھوکھلی اور بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ جیسے موبائل فون میں ایک وائبریشن فیچر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی دیمک کو جب خوف محسوس ہوتا ہے اپنے سر بنائی گئی سرنگوں کی دیواروں سے زور زور سے ٹکراتی ہے، ایک وائبریشن بنتی ہے اور ساری کالونی میں خطرے کا اعلان ہو جاتا ہے نا؟ کتنی عجیب و غریب مخلوق۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔